اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے واسطے تابع کیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی میں نے اور میرے صحابہ نے اپنی ذات کو اللہ کے واسطے تابع کیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ فرما دیجئے کتابیوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیر لیں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ جن کو واعظ و نصیحت نفع نہ دے ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ تبلیغ قولی کے ساتھ ساتھ تبلیغ فعلی بھی ضروری ہے، یعنی کفار کے سامنے مسلمان ایسے عمدہ عمل پیش کریں جس سے کہ وہ اسلام کے گرویدہ ہو جائیں۔ ہماری صداقت، ہماری دیانتداری، ہماری خوش خلقی دین اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہو۔ اس آیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلمتو فرمایا۔ اسلمتو سے معلوم ہوا کہ ہمیں پہلے اپنا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے کو اخلاق حسنہ کے ساتھ، اپنے کو دیانتداری کے ساتھ متصف کرنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر ہماری ذات سے متاثر ہوں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اپنا عقیدہ اور ایمان سب پر ظاہر کرنا چاہیے، یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے اور اپنے غلاموں کے اسلام اور اطاعت خداوندی کا اعلان فرما دیجئے۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ نیکیاں چھپائی جائیں اور بہتر یہ ہے کہ فرائض اور عقائد کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایمان یقینی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ایمان پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کو یعنی اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ شامل کیجئے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ فرمایا گیا، اور اسلمتو کا فاعل ان کو بھی قرار دیا گیا۔ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین ہیں، اور ارشاد ہوا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو بھی تمہارا ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، یعنی جو بھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس آیت میں حضرات صحابہ اکرام کو ایمان اور ہدایت کا معیار قرار دیا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا ایمان حضرات صحابہ اکرام کا سا ہو۔ اور پھر وَمَنِ اتَّبَعَنِ میں اشارتاً یہ بھی فرمایا گیا کہ اسلام اور ایمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں اور سب پر آپ کی اطاعت واجب ہے۔ دیکھو ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، جس میں دنیا بھر کے سارے منکرین اسلام سے خطاب ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں۔ اور خطاب کا عموم تبھی درست ہے کہ جب آقا علیہ السلام سب کے پیغمبر ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا ہوں، خواہ وہ
سیاہ لوگ ہوں یا سرخ اور سفید لوگ ہوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب کے نبی اور سب کے رسول ہیں۔ جس طریقے سے چراغ، لالٹین، بجلی وغیرہ کی روشنیاں زمان و مکان سے محدود ہیں، مگر سورج کی روشنی نہ جگہ سے محدود ہے نہ وقت سے محدود ہے، بس ایسے ہی دوسرے نبیوں کا نور ہدایت وقت اور جگہ کے ساتھ محدود تھا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ہدایت نہ جگہ کا پابند نہ وقت کا پابند۔ آپ ہمیشہ آپ کا وقت ہے، ہر جگہ آپ کی سلطنت، آپ کی نبوت اصل مقصود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، حضور کا دین دائمی جنتری کی طرح ہے جو ہمیشہ کام دیتی ہے۔ دوسرے دین وقت خاص کی جنتریاں تھے جو بعد میں بیکار ہو گئے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں مضمر ہے۔ آپ کی غلامی کیے بغیر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ کہ جنہوں نے میری پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی اسی کی ہوگی کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیرو ہوگا، جو آپ کی اتباع کرے گا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا نے بھی یہی بتایا کہ اگر یہ لوگ یعنی کتابی لوگ اور ان پڑھ لوگ آپ کی اتباع کر کے مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیت نے ہمیں یہ درس دیا کہ تبلیغ اسلام بہرحال ضروری ہے، خواہ لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ لوگوں کے عناد کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دیکھو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لے تب بھی آپ پر تبلیغ واجب ہے، آپ ملول نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کو تو ان تک پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اور اگر جو آپ کی تبلیغ سے منہ موڑے گا تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔